یہ وہ لمحہ ہے جب بی بی سی نے ایک خفیہ کیمرہ ڈھونڈ نکالا جو ہوٹل میں گیسٹ کی بغیر اجازت کے ان کے لمحات کو لائیو اسٹریم کرتا تھا۔ یہ کیمرہ ایک کرمنل نیٹ ورک کا ہے جو ٹیلی گرام پر کام کر رہا تھا۔ میں کئی مہینوں سے اس کی لندن سے مانیٹرنگ کر رہی ہوں۔ یہ اتنا چھوٹا سا ہے۔ 就是连着一个芯片。 ہوٹل کے کمروں میں قربت کے لمحات کی خفیہ ویڈیوز اب چین بھر میں انٹرنیٹ پر فروخت ہو رہی ہیں۔ ایملی اور ان کا بوائے فرینڈ ایرک کرسمس کی چھٹیوں کے لیے ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ ان کے قیام کی ویڈیو آن لائن پوسٹ کر دی گئی ہیں۔ میں نے آخرکار چند سیکنڈ دیکھے، پورا ویڈیو نہیں دیکھ پائی۔ میرے لیے اسے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے۔ بی بی سی آئی ایک ایسے شخص کی تحقیقات کر رہا ہے جو اسپائی کیم لائیو پورن اسٹریم کر کے دکھانے والی ویب سائٹ تک ایکسس بیچ رہا تھا۔ آن لائن اسے AKA کہا جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ 7 مہینوں میں اس ویب سائٹ پر 54 خفیہ ہوٹل کیمروں کی لائیو ویڈیوز اسٹریم کی گئی تھی، یعنی ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگوں کی خفیہ طور پر ویڈیو اسٹریم کی گئی ہوں۔ AKA کے VIP گروپ میں ہزاروں ایڈیٹڈ ویڈیوز بھی ہیں، جن میں سب سے پرانی 2017 کی ہے۔ اس خفیہ ریکارڈنگ کا اثر متاثرہ افراد کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ ایملی اور ایرک اب مسلسل اس خوف میں رہتے ہیں کہ انہیں کوئی پہچان ہی نہ لے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا نفسیاتی اثر آج بھی ہمیں پریشان کیے ہوئے ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی میری تصویر بنا رہا ہے یا ریکارڈ کر رہا ہے۔ لیکن ایرک صرف متاثرہ نہیں ہے، اسے اپنی ویڈیو بھی ایسا مواد ڈھونڈتے ہوئے ملی۔ ہم جاننا چاہتے تھے کہ اس نے یہ اسپائی کیم پورن کیوں دیکھی۔ عام پورن فلمیں بہت فیک لگتی ہیں، اسپائی کیم ویڈیوز بہت زیادہ حقیقی اور اصلی لگتی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اب جب اسے معلوم ہوا ہے کہ بغیر اجازت فلم بننے کا احساس کیا ہوتا ہے تو اسے شرمندگی اور ذلت کا احساس ہوتا ہے۔ ایرک نے اپنی ویڈیوز ہٹوانے کے لیے اسے بچوں کے ساتھ زیادتی کے طور پر رپورٹ کیا تاکہ ٹیلی گرام ماڈریٹرز کی توجہ حاصل کر سکیں۔ جنسی تشدد کے خلاف کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ٹیلی گرام اکثر اس نوعیت کی شکایات پر کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ ہر سال ایسا مواد ہٹانے کی ہماری شرح کم ہوتی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ کانٹینٹ کو رپورٹ کرنا ہے۔ یہ پالیسیاں یہ طے کرتی ہیں کہ کانٹینٹ کیسے شیئر ہوگا۔ ہم نے اپنی تحقیقات ٹیلی گرامز کو دکھائیں۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ بغیر اجازت پورن مواد شیئر کرنا ان کے ٹرمز آف سروسز کی خلاف ورزی ہے، اور ٹیلی گرام مسلسل ایسے مواد پر نظر رکھتا ہے اور روزانہ لاکھوں کی تعداد میں نقصان دہ مواد ہٹایا جاتا ہے۔ ہم نے AKA کے ایجنٹ کو اس کانٹینٹ کے ساتھ سامنا کیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔